الصبح بدا من نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ فراز ہوئے تو ڈھیر سارے مسائل تھے جن کو سلجھانا اور سنوارنا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے عقائد کا تھا، کفر ہے، شرک ہے، اس کی بے پناہ تباہیاں ہیں جس نے لوگوں کے ذہن اور فکر کو پوری طور پر اپنے قابو میں لے لیا ہے۔ عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، غلاموں کے ساتھ لوگوں کا سلوک بڑا سخت آزمائش والا ہے۔ ہر طرف مسائل تھے، ہر طرف پریشانیاں تھیں، اور حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر مسئلہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے آپ موبائل کم چلائیں گے اور میری بات زیادہ غور سے توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ بے شمار مسائل ہیں اور سینکڑوں سال، ہزاروں سال بیت گئے، زمین اور آسمان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، جناب عیسیٰ کو تشریف لے گئے، زمانہ گزر گیا۔ اتنے بڑے وقفے کے بعد زمین کا آسمان سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے، غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا، نہ تو اس میں بظاہر توحید کی بات ہے، نہ اس میں بظاہر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ ظاہری طور پر اس پر غلاموں کے حقوق ہیں، نہ غریب کی بات ہے، نہ مسکین کی بات ہے۔ جو پہلا رابطہ آسمان کا زمین سے ہوتا ہے اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا میں، وہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ ضروری تو بہت تھا توحید کی بات کرنا، ضروری تو بہت تھا مظلوم کی، غریب کی، مسکین کی، یتیم کی بات کرنا، لیکن پہلی وحی یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جب پڑھ جاؤ گے تو توحید پرست بھی ہو جاؤ گے، جب پڑھ جاؤ گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، جب پڑھ جاؤ گے تو پھر تمہارے مزاج میں غریب کے لیے، مظلوم کے لیے، عورت کے لیے ہر ایک کے حق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بعض اوقات اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو گیا، کئی دنوں سے کمرہ بند ہے، سالوں گزر گئے یا مہینوں بیت گئے، بند ہے کمرہ، اس میں اندھیرا ہے، آپ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں، کھٹمل بھی ہیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان جانوروں کو پکڑنا چاہیں گے، مارنا چاہیں گے، نہیں پکڑ سکتے، نہیں مار سکتے، مشکل ہے، تکلیف بھی ہو سکتی۔ اس کا ایک علاج ہے، آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ چراغ جلائیں تو صحیح، آپ لائٹ آن تو کریں۔ بہت سارے جانور تو روشنی دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ مسائل زیادہ ہیں، ان کا علاج ایک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کا اجالا کر دو۔ لوگ نظریاتی طور پہ پختہ بھی ہو جائیں گے، عمل کے اندر بھی ان کے شائستگی آ جائے گی، اخلاق بھی سنور جائے گا، کردار بھی عمدہ ہو جائے گا۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اتنا بڑا سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، مطلب کبھی پرانے وڈیرے جو ہوتے تھے وہ بھی اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ جو ظالم وڈیرا ہوتا تھا نا، وہ اپنے گاؤں میں اسکول اس لیے نہیں بننے دیتا تھا کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو میری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ تو جاہل پیر بھی اپنے خانقاہ پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو مجھے پیر کوئی نہیں مانیں گے۔ ان کو سمجھ آ جائے گی شرائط کیا ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل بات کیا ہے۔
یاد رکھیے گا تعلیم، علم اتنا ضروری کام ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں علم پڑھانے آئے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا میرے محبوب تمہیں علم بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے. نبی پاک علم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور حضور نے کیا کس محبت سے بات ارشاد فرمائی. کریم فرمانے لگے میں ایک معلم بن کے آیا، میں استاد بن کے آیا ہوں، تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام نے ہر ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے جی، کوئی ایک نکاح کر دے. نکاح تعلیم و تربیت کا نام ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہر موضوع پر ارشادات دیے ہیں، ہر موضوع پر احکامات دیے ہیں، ہر موضوع پر تربیت فرمائی. یہی نگاہ کرم ہے، یہی حضور کی نگاہ عنایت ہے. نبی پاک نے پوری دانائی سے، تدبر سے، حکمت سے لوگوں کے دلوں کے اندر باتوں کو اتارا. ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں. اس دور میں میں اور آپ ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کا دور نہیں، یہ سننے سنانے کا دور ہے. سننا سنانا اور ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا. ہم سیکھنے سکھانے کے قائل نہیں. ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں یہ سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہیں. سیکھنے سکھانے کا ہمارا مزاج اگر سیکھا جائے نا. میرے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، وہ 4 سال کا، اور لباس بھی اس کا بتا رہا تھا کہ بیچارہ تعلق غریب گھر سے ہے، لیکن اس کے باپ نے جھگڑے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی. تو اس بچے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے میں پریشان تھا کہ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی اس وقت اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا. اس لیے کہ ہمارے جمعوں کے خطبے اور ہماری تقریروں کے موضوعات طے شدہ ہیں. ہمیں پتہ ہے محرم میں یہ بیان کرنا ہے، اور سفر میں یہ بیان کرنا ہے، اور ربیع الاول شریف میں یہ بیان کرنا ہے، اور ربیع ثانی میں ہم نے بالکل طے شدہ عنوان ہے. میرا خیال ہے اگر بار بار یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، اگر دے دی تو ہو جائیں گی. بہت سارے نوجوانوں کو اگر مسئلے کا پتہ ہو تو بہت سارے گھر اجڑنے سے بچیں. لیکن چونکہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہی نہیں ہے، کوئی نکتہ ہونا چاہیے، کوئی انوکھا سا شعر ہونا چاہیے. وہ جناب مولانا بات کریں اور جو مجمع تڑپ اٹھے، اور جناب سب لوگ جھوم جھوم کے نعرے لگائیں، اور جناب دونوں بازو کھڑے ہو جائیں، اور فوری طور پر انقلاب برپا ہو جائے. خدا کے بندو، یہ کب تک آخر؟ جو کتب احادیث میں ہزاروں احادیث رہ گئی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، کیونکہ ہم نے کبھی عنوان اس طرف جانے نہیں دیا، وہ ہم نے کب سننا؟ یاد رکھیے گا، علم، حکمت، دانائی، تدبر، یہی وہ ورثہ ہے جو رسول پاک نے اپنی امت کو عطا فرمایا. حضور سید عالم سکھاتے، حضور بتاتے، نبی پاک کے پاس رہنے والے باتوں کو سمجھتے، حضور تعلیم ارشاد فرماتے. ذرا ذرا سا موقع ہوتا تو سرکار تربیت کرتے. آج کتنی جلدی لوگوں کے عقائد الجھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقائد الجھنے سے پہلے ان کی مضبوطی کا بندوبست نہیں کرتے. ہمیں جب اندازہ ہو جاتا ہے نا کہیں آگ سلگنے لگ گئی ہے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ بیماری آنے سے پہلے لوگ حفاظتی تدابیر بتا دیتے ہیں کہ بچ کے رہنا، اس طرح کی بیماری بھی پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ موبائلوں کی طرف ہے؟ صحیح بتانا ہے آپ نے. اللہ آپ کو، میں نے ایک دوست کو چلہ بتایا تھا تھوڑے دن پہلے، آپ کو بھی بتاتا ہوں. کہنے لگے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چلہ بتائیں. میں نے کہا پہلا یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. تو وہ تو نہیں کر سکا، اللہ کرے آپ کر لیں. اس سے نہیں ہوا تھا، وہ 4-5 منٹ میں ہی اس کا چلہ ٹوٹ گیا بیچارے کا. اتنا نہ سر پہ سوار کریں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے. بیماری آنے سے پہلے اگر حفاظتی تدابیر بتا دی جائیں
عقائد کوئی بگاڑے ہی کیوں اگر پہلے عقائد کی پختگی سکھا دی جائے، اگر پہلے سے دلائل سے آگاہ کر دیا جائے۔ وہ سوال دیکھیے نا، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں تو جب استاد عبارت پڑھاتا ہے وہ اس بات پر سوال بھی خود ہی قائم کرتا ہے اور پھر جواب بھی۔ اب یہاں جو درسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، سوال بھی قائم کرتے ہیں اس پر، جی یہ اعتراض ہوتا ہے، استاد خود اعتراض کرتا ہے پھر خود ہی اس کا، کہ کل کو جو اس پر کسی نے اعتراض کر کے اس طالب علم کو پریشان کرنا ہے تو ہم خود ہی نہ بتا دیں۔ ہمارے پرانے بزرگ تفسیریں لکھتے تھے نا، آپ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر پر اعتراض بھی خود ہی کرتے ہیں پھر جواب بھی۔ اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم، پہلے سے بندوبست ہو، پہلے سے، تاکہ کوئی عقائد کو بگاڑ سکے، علم پہلے سے دے دیا جائے، تربیت پہلے سے کر دی جائے، شعور پہلے سے دے دیا جائے، ان کو پہلے سے پختہ کر دی۔ ہم سکھاتے نہیں، ہمارا مزاج نہیں، ہماری، اور جو قوم بعض و نصیحت سننے کے لیے آتی ہے وہ بھی سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رکھتی، کانوں کے ذائقے کا مزاج رکھتی۔ اس لیے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ کچھ عرصے کے لیے پاپولر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں نیا ذائقہ چاہیے، پھر کوئی اور سٹائل چاہیے، پھر کوئی اور انوکھا انداز چاہیے۔ اب یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اتفاق کی بات یہ کہ سورج گرہن بھی اسی دن ہو گیا۔ جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی، کہا سرکار کے صاحبزادے وصال فرما گئے لہذا سورج کو گرہن ہو گیا۔ عقائد کو بچانا اور محفوظ رکھنا، اور ذرا ذرا سی، آج کل تو بڑے بڑے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے دو چار جملوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑ سکتے ہیں۔ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہا وہ حضور کے صاحبزادے چونکہ وصال فرما گئے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، بلکہ اسی وقت فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو محبوب پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کے نظریات کو بگڑنے سے بچانا، ان کی سوچوں کو فتنے کا شکار ہونے سے بچانا۔ آج کیا کریں، جو بتانے والے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو پرانی باتیں کر رہا ہے، اور جو بگاڑنے والے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ بہکانے والوں کو تو یار بنا لیتے ہو اور سمجھانے والوں کو گناہگار سمجھتے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مسجد میں بلایا اور خطبہ دیا۔ کریم فرمانے لگے یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو نظریاتی طور پر بچا کے رکھنا، ان کو پختہ نظریات دینا، تعلیم دینا، سمجھانا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے علم کے فروغ کا کام چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم سیکھنا، حاصل کرنا، حصول کرنا ہمارے پاس کی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب کو ہم نے اپنی مسجد میں رکھا ہے، دور دور سے وہاں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کی بات کو سن کے کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے مولانا ہم لائے تھے لیکن ہمارے بچوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ دور دور سے ان کا بات سن کے لوگ ٹھیک ہو گئے، ہماری مسجد کے خطیب ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ان کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا، اگر آپ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو تو۔ وہ کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب کی بات سننے آتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہم نے 30,000 پہ مولوی رکھا ہوا ہے۔ آپ کے بچوں کی سوچ یہ ہے کہ 30,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا۔ وہ جو دور سے چل کے
शम्स तबरेज के पास जाता है, वो जलालुद्दीन रूमी बन जाया करता है। वो जो वक्त निकाल के ड्यूटी निकाल के आगे पहुंचकर हजरत जनाबे अबू सईद मखजूमी की खिदमत में हाजिर होता है, वो गौसे पाक जिलानी बना करता है। लेकिन हमने मिजाज नहीं पैदा किया, ज़ौक़ नहीं दिया। पहले इल्म का वो मिजाज नहीं, फिर आलिम के बारे में हमारा वो मिजाज नहीं, हमारी वो तबीयत नहीं। अब मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और ये शाम के बाद फिर थोड़ी तबीयत अलील हो गई। वादा था मैं हाजिर हो गया, वरना मेरा शौक बढ़ रहा है कि मैं आपसे बात करूं। मैं ना एक महफिल में मैं गया हुआ था, तो आप मुझसे नाराज ना हो जाइएगा, बात पूरी सुनानी पड़ती है, मजबूरी होती है। तो बाज़-औक़ात ना किसी बंदे से हमने खुसूसी ताउन लिया हुआ होता है महफिल में, पहले कह चुका हूं नाराज ना होना। तो जिससे खुसूसी ताउन ले लेते हैं ना, वो भी सबसे सियाना होता है, चूंकि जिदे घर दाने, हाँ, जिसके पास 4 पैसे आ जाए लेक्चर भी बड़े सोने देता है। तो वो खाने के लिए टेबल पे बैठे तो 15-20 उलमा थे वहां, तालिब इल्म उनमें से सिर्फ छोटा मैं ही था। तो वो नसीहत करने लग गए, कहने लगे सारे मौलवी ना ये वाला जुमा जो इत्तेफाक पे पढ़ाना। तो चले वो अब साबरे खामोश थे और बड़ा मसला होता है महफिल में बोलना, तो हम भी दांत दबा रहे थे लेकिन कह कुछ नहीं रहे थे। चलो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका जो अंदाज था वो तहक्कुमाना हो गया, हुक्म देने लगे। फिर ठीक है ना जी, पाबंदी हो गई ना, अगला जुमा सारे इत्तेफाक की बरकत पे पढ़ाएंगे ना। और मेंबर थे वो असेंबली के, सूबाई असेंबली के। तो वो हमारी रगे रज़वियत अंदर से फड़क उठी। वो भला क्यों इट सिट ते पखड़ा कुवार गंदल, असी और भी बूटियां जान लिया। मैंने उनसे कहा कि जनाब की तालीम क्या है, तो मेरे सवाल पर ही बेचारा परेशान हो गया। कहने लगा जी मैं मैट्रिक हूं। तो मैंने कहा जिनको आप नसीहत कर रहे हैं वो सारे एमए से ऊपर है, पहले आप पीएचडी करके आए फिर हमसे कलाम करें आप। और फिर मैंने कहा आप हमें मशवरा दे रहे हैं, यानी सूरज को लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं और बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, आप हमको मशवरा दे रहे हैं। मैंने कहा आप इस तरह करें, सुबह ये वाला जो आपका भाषण है ना, ये असेंबली में जाके दें, और आप कल असेंबली में जाके कहें सारे कि आज से इत्तेफाक में बरकत पर दर्स होगा। और मैंने कहा सिर्फ 1.5 मिनट के लिए ना आप अपनी मुखालिफ पार्टी के लीडर की तारीफ करें, 1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद हमें मशवरा देना। आपने आलिम की कदर को क्या जाना है? 15-20 उलमा बैठे हैं और आपका लबो लहजा ही बदल गया है, आप मशवरा दें। और वरना मैंने कहा अगर आपको बड़ा शौक है ना, तो मैं आपके मोहल्ले के खतीब साहब को कहता हूं कि ये जुमा पढ़ाने की ड्यूटी आपकी लगा दो, चलें कुछ तो करें आप। तो पहले तो हमने इल्म का मिजाज नहीं पैदा किया, फिर आलिम की वो वाली कदर अपनी तबीयत में पैदा। हालांकि हर शोबे के बड़े की कदर होती है, हर शोबे। ये माइक वाला यहां माइक सेट करने लग जाए ना हमारा भाई, तो मैं इंशाल्लाह जाके मुदाखलत नहीं करूंगा, मैं समझूंगा ये शोबे का बड़ा है। वो जैसे सेट कर रहा है मुझे उसकी बात को समझना चाहिए, कदर करना चाहिए। लेकिन अजीब बात है, इल्म के माहौल के अंदर, उलमा के शोबे के अंदर हम बड़ों की कदर ही नहीं कर रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये बड़े। खुदारा सीखने सिखाने का मिजाज पैदा करें, इल्म का शऊर पैदा करें, उलमा से सीखें, उनकी खिदमत में हाजिरी दें। आप उलमा के पास जाएंगे, आपको इल्म आएगा, आपके शऊर की बुलंदी आपको नसीब होगी, आप महसूस करेंगे कि चीजों का रंग कुछ और है। कोई भी छोटा उस वक्त नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। आप करीब आके तो बैठे, आप देखें तो सही, आप महसूस करेंगे लोग बड़े बड़े हैं। आप उलमा के पास आए, इल्म को सीखें, मिजाज पैदा करें सीखने सिखाने का, तबीयत के अंदर शौक लाए पढ़ने पढ़ाने का। ये बड़े खूबसूरत बच्चे होते हैं जो कुरान मजीद याद करते हैं, ये बड़े हसीन लोग होते हैं। जो हिफ्स का उस्ताद होता है ना, इसकी बड़ी मेहनत होती है। बाज़ उस्ताद सहरी में उठ के बच्चों को जगाते हैं,
नाश्ते तक पढ़ाई, नाश्ते के बाद फिर 11 बजे तक पढ़ाई, फिर जोर से असर तक पढ़ाई, फिर मगरिब से इशा तक पढ़ाई। बाद बच्चों की मंजिल रह गई, इशा के बाद भी पढ़ाई। मैं कैसे आपको बताऊं ये बच्चे पढ़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। मैं कैसे आपको खबर दूं। मुझे वो मंजर भी याद है कि हम कभी कभी रात को देर से आते हैं ना, तो किसी उस्ताद ने खींचा होता है कि सुबह जरूर सुनना है, तो बच्चे ने सारा दिन याद किया होता। मुझे बताओ जो दिन में साइकिल चलाए वो रात को ख्वाब में भी साइकिल नहीं चलाता? बोलो ना, चलाता है कि नहीं? जो दिन में गाड़ी में बैठा हो ख्वाब में भी गाड़ी में नहीं बैठा होता। मैंने अपने कानों से सुना है हिफ्ज के बच्चों को कि सारा दिन जो सबक याद करते हैं वो सोते में भी दोहरा रहे होते हैं, सोते में भी उनकी आवाज, उनकी जुबानों से वो कुरान निकल रहा होता है। सलाम है तुझे ए उस्ताद, सलाम, ए उस्ताद तुझे सलाम है। तो उन्हें इन बच्चों को इतना कुरान याद कराया है कि सोते भी इनकी जुबान पर अल्लाह का कुरान ही जारी है। क्या अजमत समझते हैं आप इन लोगों, क्या शान जानते हैं आप इनकी। खुदा के बंदो कभी आके देखो तो सही, ये माहौल तो नूर वाला माहौल महसूस होता है। और फिर जब हम दर्सियात के लिए बच्चों को भेजते हैं, जब वो फनून पढ़ते हैं, जब वो सर्फ नहव पढ़ते हैं, जब वो इजरा करते हैं, जब वो किताब व सुन्नत की अंदर डूबते हैं, जब वो अपने असातिज़ा से सवाल करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, जब वो बात करते हैं, मुझे तो वो मदरसे में आते और बाहर जाते बड़े प्यारे लगते हैं। मैं कहता हूं तुम कितने खुश नसीब लोग हो जिनके हाथों में मिशकात शरीफ पकड़ी हुई है, हिदायत थामे हुए जा रहे हो। तुम कैसे नूर भरे लोग हो। और मैंने भी दस्तार की बच्चों की 8 साल कुछ बच्चों ने मुस्तकिल मुकम्मल किया, और वो जब रुखसत होने लगे, फारिग हुए, तो एक के वालिद ने कहा कि मेरा ख्याल है मैं उसे मुल्क से बाहर भेज दूं। मैं बावजू बैठा हूं, जुम्मे का दिन है, मैं रात भर सुकून से सो नहीं सका कि ये बच्चा 8 साल यहां रहा है और अब ये जाएगा, और कैसे करके जाएगा। सुबह मैंने उनके वालिद को बुला के कहा आप इन्हें दीन का काम करने दे, रिस्क का वादा तो रब करीम ने फरमाया हुआ है। अब कोई ऐसा प्रोग्राम ना, आप क्या समझते हैं इस मदरसे के मौत। ये तो कभी आप हमारे पास आए, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता, तो कभी याद तो हमारा रंग। अच्छा चलें, आपने नाराज हो जाना है मुझसे, पर मैं अब ज़ौक में आ गया हूं, एक बात कर ही लूं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा करता था ना, मुझे कॉलेज वालों ने एक दफा बुलाया कि तेरी तकरीर सुननी है, और हमने कॉलेज में भी मजा लिया। जो दोस्त मुझे सबसे ज्यादा छेड़ता था ना, ओए मौलवी कह के, हम उस वक्त भी मजा ही लेते थे। ओए मौलवी इधर आ, बाम वाली जैकेट तो नहीं लाई, बड़ा छेड़ता था। फिर उसी ने एक दिन फोन किया, कहने लगा 2 मिनट मिल जाएंगे, तेरे साथ तस्वीर बनानी है। तो मैं क्या इंज भी सज्जन वाह वाह पे उंज भी सज्जन वाह वाह। उसको भी हमने एंजॉय किया, उसका भी हमने मजा ही लिया है। तो कॉलेज वालों ने एक दिन बुला लिया, तो बुला के कहने लगे कि आपने मदरसा भी पढ़ा, स्कूल भी पढ़ा, तो फर्क क्या है। मैंने कहा फर्क ये है कि कॉलेज वाले के बच्चे, कॉलेज वाले के वालिद ने ना, बच्चे के वालिद ने उसे बताया कि असी फीस देने हैं, मुफ्त नहीं पढ़ दे। हाँ, आना नहीं सू टाइम ना, पैसे नहीं लेंदा ट्यूशन वाला। कहते हैं कि नहीं, सच बताना, कहते हैं ना। तो मैंने कहा वो भी फिर पूछता है कॉलेज जाके कि अंग्रेजी वाला आया है आपने, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बता दें। कहते हैं कि नहीं, ओए अंग्रेजी वाला आया है, फिजिकल एजुकेशन वाला आया है, यही सवाल करते हो। लेकिन मैंने कहा ये कॉलेज की बोली है, और मदरसे का हाल यह है कि पुरानी मोटरसाइकिल पे उस्ताद आता है तो शागिर्द दौड़ के जाता है, पहले उसका हेलमेट थामता है, फिर उसका मोटरसाइकिल खड़ा करता है, फिर उसके जूते जहां वो उतारता है वो जूते संभाल के रखता है, फिर उस्ताद को पानी पेश करता है, फिर वो उस्ताद जी कहता है हमारी तनख्वाहें थोड़ी हैं, शानें ज्यादा हैं, अजमतें ज्यादा हैं, बरकतें ज्यादा हैं, उसमें नेमतें ज्यादा हैं। आप इस माहौल के हुस्न को समझें, इसमें दिल बड़ा लगता है।
اس میں طبیعت بڑی پنپتی ہے. تو میرے بھائی علم کا ذوق پیدا کریں, مدارس کی طرف توجہ کریں, آپ آگے بڑھیں. اور پھر یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا, یہ علم بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. بندہ دانا بھی ہو جاتا ہے, بردبار بھی ہو جاتا ہے, انشراح صدر پیدا ہوتا ہے علم دین پڑھنے سے. ہمارے علماء سوال اٹھا کے جواب دیتے ہیں تو سینے مطمئن ہوتے ہیں. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, ٹینشن کے مریض ہیں, انزائٹی کے مریض ہیں, یہ قرآن و سنت پڑھے نا. مجھے جو بندہ آگے کہتا ہے نا مجھے انزائٹی بہت ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر, انشاءاللہ کبھی قریب بھی نہیں آئے گا ڈپریشن تیرے. اللہ کا قرآن تیری روح کو مطمئن کرے گا. یہ سراپا شفا ہے, یہ تیرے باطن کو تر و تازہ کر دے گا, تیرے اندر قرار آئے گا, ٹھہراؤ آئے گا. میرے عزیز یاد رکھیے گا, کتاب و سنت حکمت سکھائے گا, دانائی. یہ دانائی بڑی نعمت ہے اگر کسی کو ملے تو. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر دانائی بڑی نعمت ہے, اور یہ کتاب و سنت سے آتی ہے, اس کے بغیر آتی. بس میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا بڑی جلدی. حکمت, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر دانا, ڈگری ہوتی ہے پر اللہ ماشاءاللہ شعور. ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا تھا, اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اس نے ایک تعبیر بلانے والا بلایا, اس سے بلا کے کہا میں نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے کہا بادشاہ بڑے افسوس سے تعبیر بتانی پڑے گی, آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے, بچے بھی بیوی. بادشاہ نے اسے سزا دی. کچھ دنوں کے بعد اور پتہ چلا کہ ایک تعبیر بتانے والا, اسے بھی بلایا, بلا کے کہا وہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں, تعبیر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو, تعبیر بڑی اچھی ہے. کہا کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے. اس نے کہا افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے, آپ کے سارے عزیز آپ کی زندگی میں یہ چلیں. شاعری سے بھی شغف رہا ہے تو شعر بھی آ گیا سامنے, وہ بھی سن لیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. بات نہ سلیقے سے. چلیں اب آ گئی ہے بات تو ایک لطف بھی لے لیں. ایک اور بات یاد آ گئی برسبیل تذکرہ. حضرت عباس کے حضور کے چچا ہیں, ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ مجھے بتائیے وہ مرتبہ پوچھ رہا تھا کہ عمر پوچھ رہا تھا؟ وہ عمر پوچھ رہا تھا. مرتبے کا تو اسے پتا تھا, وہ نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بڑے ہیں کہ, سادی سی بات ہے, اس نے عمر پوچھی ہے. لیکن حضرت عباس کا جواب دے کے حکمت سے بھرا ہوا فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے حضور ہیں, او بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بات کریں نا تو بات ذرا سلیقے سے کریں, آپ سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں. یہ حکمت کتاب و سنت سے آتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر علم بردار تھے, ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. فوج کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ تھے. کوئی بات انہوں نے ایسی کر دی, کوئی موقع ایسا آ گیا, ان کو معزول کرنا ہے, ان کی جگہ نیا علم بردار آئے گا, جھنڈا کسی اور کو دینا ہے. لیکن کوئی ایسی انہوں نے غلطی نہیں کی, معاذ اللہ, کوئی وجہ نہیں ہے بظاہر, لیکن کئی دفعہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے. لوگ بڑے پریشان تھے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کی بڑی خدمات ہیں, بڑے جلیل القدر ہیں, اور حساس طبیعت کے آدمی ہیں, انہیں تبدیل کرنا بھی مشکل ہے, لیکن وقت ایسا آ گیا کہ تبدیل کرنا بھی پڑے گا. تو نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کر دیتے ہیں نا تبدیل سعد ابن عبادہ, کسی اور کو جھنڈا دے دیتے ہیں. حضور وہ بڑے حساس ہیں, فرمایا کر دیتے ہیں تبدیل. نوجوانوں غور کرنا میری بات پر, کئی دفعہ گھر میں رہتے ہوئے نا سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تمہاری حکمت کا اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ تم نے کیسے دانائی سے اپنا خاندان لے کے چلنا. محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کر دیتے ہیں جناب سعد ابن عبادہ کو تبدیل.
تو حضور نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا, فرمایا بھئی ہم نے پروگرام بنایا جھنڈا تم سے لے لیا جائے. ابھی انہوں نے چہرہ اٹھایا ہی تھا کہ حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. بیٹا جب باپ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو باپ کہتا ہے اب میں فارغ ہو گیا, اب کمال ہو گئی, میرا بیٹا میرا کام سنبھالنے لگ گیا. جس بات پر انہوں نے پریشان ہونا تھا اسی پر وہ سب سے زیادہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا حضور یہ تو کمال ہو گئی, اگر میرا بیٹا میری موجودگی میں میری سیٹ سنبھال جائے تو اور کیا چاہیے. دوستوں, علم, دانائی, حکمت, سیکھنا, تدبر, معاملہ فہمی, جلد باز نہ بنے, اپنی طبیعتوں کے اندر تیزی نہ لائیں, جذباتی فیصلے نہ کریں, کتاب و سنت سے جڑیں. آپ کوئی کام کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھیں. ہم سے جو مسئلہ سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ طلاق کا مسئلہ ہے, تو میں کہتا ہوں ایک ہی مسئلہ دنیا میں آیا صرف طلاق کا ہی. آپ کاروبار کریں تو تب بھی تو آپ مسئلہ پوچھیں نا. ہمارے ہاں نا جب لوگ نئی دکان شروع کرتے ہیں تو وہاں مدارس کے بچوں کو بلا کے قرآن مجید پڑھواتے ہیں نا جی, یہاں بھی ہے رواج. چلو تو ہمارے ہاں تو چونکہ پابندی ہے ہم بچوں کو بھیجتے نہیں. تو ایک صاحب آئے تو وہ مجھے آگے ضد کرنے لگے ضرور بچوں کو لے کے جانا. میں نے کہا لے جائیں, پڑھوا لیں, آپ ضد کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی ہم نے قسم بھی نہیں اٹھائی, لینا ہے آپ. پر آپ کس لیے قرآن شریف پڑھا رہے ہیں دکان پہ؟ کہنے لگے برکت کے لیے. میں نے کہا اچھا, میں سمجھا تھا آپ اس لیے قرآن مجید کاروبار سے پہلے پورا ختم کرا رہے ہیں کہ میں تجارت قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق کروں گا. جیسے مجھے قرآن بتائے گا میں کاروبار اس لیے میرا خیال ہے. تو وہ چپ کر گئے, جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے, وہ بھی چپ کر گئے, میری طرف دیکھنے لگے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے, کاروبار شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید پڑھانے سے بہتر ہے تو یہ ذہن بنا کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جو مجھے قرآن نے طریقہ بتایا. تو ہر وقت ہی قرآن مجید کی تعلیم ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرآن مجید کا مزاج یہ بناتے ہیں کہ برکت کے لیے پڑھو. بھئی آپ قرآن کے مطابق چلیں, ساری برکتیں اللہ کے فضل سے ملیں گی. تو کتاب و سنت سے جڑیں, علم کا ذوق پیدا کریں. سونے سے قبل سیرت کی کسی کتاب کے چند صفحات کو پڑھ کے سوئیں. کوئی نعت پاک آپ کے کانوں سے گونجے تو آپ خبریں سنتے سنتے نہ سویا کریں, اور موبائل میں ادھر ادھر کی لغو چیزیں دیکھتے ہوئے نہ سویا کریں. اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آدمی جو دن بھر کرے گا خواب میں بھی وہی, اللہ کرے نا آپ نعت پڑھتے پڑھتے اور مدینہ دیکھتے دیکھتے سوئیں تو خواب میں بھی مدینہ ہی نظر آئے. تو پاک کرے نا اپنے تصورات اور خیالات کو تاکہ وہی چیزیں آپ کو بعد میں بھی میسر آئیں. تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بندوبست کرو سونے کا. بندوبست ہو گیا, حضور نے فرمایا ایک مکان کا بھی بندوبست کرو, ایک کمرہ چاہیے یہاں یہ اپنی بیوی کو لائے گا. حضور ہو گیا بندوبست. تو محبوب کریم نے فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ. حاضر ہو گیا, حضور میرے لیے حکم کیا؟ فرمایا ایک بکرے کا بندوبست کر. یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے ربیہ بن کعب نے ولیمہ کرنا ہے, ان کے لیے بندوبست. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. آپ اس کو آسان کریں گے, آسان. چند روپوں میں لوگوں نے نکاح کیے اس زمانے میں, چند دیناروں میں. ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے بیاہ, اتنا مشکل کر دیا, اتنا. وہ پیسہ لاکھوں روپیہ جو جس کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. میں چونکہ میرے ذمہ لگایا آپ نے مضمون بیان کرنا تو میں نے کرنا ہے. شادی میں اتنے زیادہ کپڑے خرید لیے جاتے ہیں, ان کا کچھ دنوں کے بعد تو موسم ختم ہوتا ہے, پھر ایک سال کے بعد ڈیزائن ختم ہوتا ہے, پھر وہ سارا پیسہ ضائع ہوتا ہے. کہاں لگا رہے ہیں آپ پیسہ؟ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چلو ان کے پاس چند سکے ہوں تو بیٹی کا بیاہ ہو جائے, اور کچھ نے 1-1 لاکھ کا جوڑا خرید کے رکھ لیا ہے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. تو آپ اعتدال میں رہیں گے, آسان کریں, اور نکاح میں جلدی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوان مردوں, اے مسلمان بچوں, اگر تم سے ہو سکے تو نوجوانوں نکاح جلدی کرو, اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھو. نکاح جو ہوتا ہے نا, نکاح اس سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے نکاح. فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا. یہ لبرل لوگ ہیں نا، لبرل لوگ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، اب تیزی کے ساتھ یہ چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں. اتنی جلدی کیا ہے شادی کی، تھوڑی موج کر لے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے. اور اب تو شادی کی برائیاں بیان ہونے لگی ہیں. ناراض نہ ہونا، کچھ لوگ شغل میں مذاق میں لوگوں کا تو ابھی شادی کر لے گا، تو کس چکر میں پڑ گیا، 4 دن گھوم لے. یہ وہ سوچ ہے جو سوچوں کو ناپاک کرے گی. یہ وہ سوچ ہے جو خیالات کو پراگندہ کرے گی. یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو بخیر دے گی. نکاح ایک بڑا بہترین طریقہ، بہترین. میں ایک خاتون کالم نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ میں چونکہ کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں تو میں کچھ حدیثوں کو سنتی تھی، تو میں تبصرہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی مولوی مارے نہ، لیکن میرے ذہن میں نے جب یہ سنا کہ نکاح سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو میں کہتی تھی کس طرح. پھر میرے محلے میں گلی میں ایک لڑکا تھا، تو اس کا کردار کچھ ٹھیک نہیں تھا. پھر اس کی شادی ہو گئی. اس کے بعد بھی اس کا کچھ ماحول خراب رہا. جب اس کی بیوی میکے جاتی، والدین اس کے موجود نہیں تھے، تنہا رہتے تھے. اس کے بعد بھی میں دیکھتی کہ مجھے لگتا کہ یہ کچھ چیزیں غلط کرتا ہے، ٹھیک نہیں ہے. کہتی ہے پھر اس کا 1-2 بچہ ہو گیا تو اس کی بیوی نے میکے جانا بالکل ختم کر دیا. اب اس کا میکے جانا بالکل ختم ہوا ہے تو اس کے خامد کا کردار بھی صاف ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے گناہ کا. اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف رجحان بھی کر گیا ہے. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑھی بھی نکل آئی ہے. تو کہتی ہے اس خاتون کا مستقل اس کے گھر میں بیٹھ جانا میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے محبوب نے سچ کہا ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا، اس نے ایمان محفوظ کر لیا. آپ نکاح کی رغبت دیں گے اور کوشش کریں گے ماحول کے اندر شادیاں جلدی کی جائیں جس حد تک ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عجلت سے منع کیا، فرمایا کہ نماز جماعت کھڑی بھی ہو تو دوڑ کے نہ ہو، آرام سے چل کے آؤ. یہی حکم ہے نا جی. جماعت کھڑی بھی ہے تو دوڑ کے نہ ہو، اعتدال کے ساتھ آؤ. لیکن حضور نے فرمایا بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، پھر جلدی کرو، نکاح کر دو. جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ شادی جلدی کرو. اس کے بعد پھر جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بیٹی اور بیٹے کی تربیت. ان کی تربیت بچی والے سکھائیں بچی کو خامند کے حقوق. سسر نہیں سکھا سکتا، ساس نہیں، وہ تو معاذ اللہ اپوزیشن سمجھتی ہے ساس سسر کو، وہ کیسے سکھائیں گے. سسرال والوں کی تو باتیں بری لگتی. وہ خود سکھائے، باپ سکھائے، بھائی سکھائے. اور جب کسی کے منہ سے کوئی کسی کو کسی کے حق میں قائل کرتا ہے تو بندہ جلدی قائل ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ سے کہوں گا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں اس طرح ہوں، میں تو آپ کہیں گے یہ تو خود نمائی کر رہا ہے. لیکن اگر میرے دوستوں میں سے علماء میں سے کوئی بندہ بات کرے گا، کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہاں یہ جائیں تو چائے صحیح پلاتا ہے، اس کی مہمان نوازی ٹھیک، کوئی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھائی اگر خاوند اپنے منہ سے اپنے حقوق بیان کرے گا تو بیوی کیسے سمجھے گی؟ وہ کہے گی صرف یہی حدیثیں ہیں، دوسری کوئی نہیں. تو اگر اس کا والد، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات پہ توجہ کریں، خدا را توجہ کریں. ابا جی سمجھائیں بیٹی کو، ابا جی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا قربان جائیں، یہ خاتون جن گلیوں سے گزری ہیں ان گلیوں پر بھی ہماری اولادیں قربان. حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کسی وجہ سے مولا علی شیر خدا کے ساتھ میری شکر رنجی ہو گئی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ محبت کی بات تھی، یہ کوئی لڑائی تھوڑا تھی. کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کی آج بات میری وجہ سے بڑی تھی. ہو جاتی ہے نا کبھی پیار میں بات، میری وجہ سے بات بڑھ گئی. حضور تشریف لائے، سمجھ گئے کہ آج بات علی کی وجہ سے بڑھ گئی. قربان جائیں، یہ کائنات میں دھرتی پہ نظارے کہیں نہیں ملیں گے. اہل بیت نبوت کا یہ خوبصورت آنگن، اس کی چاشنی، آپ ہم شعر پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں تو اترے نا. فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ اس آنگن میں جو لوگ بستے تھے وہ نور والے تھے، سارے نوری لوگ، نوری. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.
اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج بات، لیکن طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بات کی، اس لیے کہ جتنی جلدی بیٹی باپ کی بات سمجھتی ہے، بھائی کی سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے۔ حضور نے کہا فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں جو تم کہو فوراً مانے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا سن رہا تھا، سمجھا حضور سیدہ کو رہے تھے، آنسو میرے نکل گئے اور میں دوڑ کے آیا، ہاتھ چوم کے عرض کی محبوب فاطمہ سے کچھ نہ کہیں، آپ میری طرف توجہ کریں، نگاہ کرم کریں، میں انشاءاللہ آئندہ خیال کروں۔ آپ غور کریں گے ان چیزوں پہ، آپ اور بچے کو بھی تھوڑا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، باقیوں کے ساتھ آپ کا وقت کبھی کبھار گزرتا ہے، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بندے کی ملاقات محدود ہو جاتی ہے، گھنٹوں میں، 2 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں، اس کا مستقل وقت میاں بیوی کا گزرنا ہے۔ ہم صرف ایک بات کرتے، خامند کے سامنے اس کے بیوی کے خلاف زیادہ نہیں، ایک بات ہم کر کے آ گئے اور ہمیں نہیں پتا، ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی، ہم سو گئے اپنے کمرے میں، ان کی زندگی بیچاروں کی ان کے لیے آگ بن گئی، وہ ساری رات لڑیں گے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا خیال کرتے، کیا خوبصورت حدیث ہے میرے نبی پاک کی، ابن حجر حدیث لائے، حضور نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو خامند کو اس کی بیوی کے خلاف اکساتا ہے، یا بیوی کو اس کے خامند کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی۔ کبھی ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار موجود تھے، تو کسی بات میں کوئی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی تو مولا علی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ جائیے، اللہ خیر فرمائے گا، آپ جائیے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو دونوں بڑے مسکرا کے بول رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور کاش مجھے بھی صلح میں شامل کر لیا جاتا، مجھے بھی۔ لیکن میاں بیوی کیا ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ کبھی خامند کا حق نہیں بنتا وہ بیوی کے عیب باہر بیان کرے، کیوں کہ وہ تو اس کا پردہ ہے، وہ تو لباس ہے، اس میں کچھ ہے ہوگی بھی تو خامند تو چھپائے گا، کیونکہ وہ لباس ہے، لباس ہی تو عیب چھپاتا ہے بندے کو۔ بیوی جتنے مرضی بھوک کاٹے، اس کے لباس ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنے خامند کا شکوہ نہ کرے، وہ کیونکہ وہ اس کا لباس ہے، وہ تو پردہ ڈالے گی۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا، انسان بغیر لباس کے سونا بھی نہیں لگتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس بندے کو زینت والا بنا دیتا ہے، زینت والا۔ میں کبھی کبھی اپنی والدہ سے عرض کرتا تھا، میں کہتا تھا اماں جی یہ جو دیہات کی عورتیں انہوں نے کچھ مصیبتیں جان بوجھ کے اکٹھی کر لی، جان بوجھ کے۔